قبر کے سوالات کیا ہوں گے؟ قبر میں میت سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں؟ محمد حمزہ بھئی، قبر میں میت سے بیسک 3 بنیادی سوال کیے جائیں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کون تھے، وہ کون ہیں؟ اور تیسری بات، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ بیسک سوالات ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ سوالات نہیں ہوں گے، یہ وہ بیسک سوال ہیں جو قبر میں ہر میت سے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو ان سب سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں زندگی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میت کو قبر میں رکھنے کا طریقہ۔ میت کو قبر میں کس طرح رکھا جائے؟ رئیس احمد، میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ بہتر سنت کے قریب یہ طریقہ ہے حناف کے نزدیک کہ قبر جب آپ تیار کریں نا تو میت کو کروٹ کے بل لٹایا جائے گا اور اس کے پورا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو جس رخ پہ میت کو لٹایا جاتا ہے قبر میں کروٹ کے بل، اسی رخ سے میت کو قبر میں اتارا جائے، یعنی پاؤں کی طرف سے یا سر کی طرف سے نہیں، بلکہ میت کو یعنی قبر اس طرف ہو تو میت قبلے کی طرف ہو، اور اسی طرح میت کو پورا قبر میں اسی طرح یعنی پاؤں کی طرف یا سر کی طرف سے نہیں، بلکہ اگر قبر آپ کے سامنے ہے اور قبلہ لیفٹ سائڈ پر ہے تو میت کو قبر کے بالکل لیفٹ پہ لے جائیں اور اس طرح قبر میں اتار دیں، اور اس کا رخ مکمل قبلے کی طرف ہو۔ اس طرح اتارنا سنت عمل ہے۔ حافظ عالم بنیں یا دنیاوی تعلیم حاصل کریں؟ میرے والد مجھے حفظ نہیں کرنے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں حفظ کروں اور عالم بنوں۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہے، تو آپ کچھ ایسا بتا دیں جس سے انہیں تسلی ہو جائے اور میں حافظ اور عالم بن سکوں۔ فہد صاحب انڈیا سے۔ فہد صاحب، اگر آپ کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے تو بعض دفعہ ایج انسان کی اتنی ہو جاتی ہے کہ اس میں اگر وہ 8 سال علم دین حاصل کرے پھر عالم بنے تو وہ کام کرنے کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں والد صاحب اگر آپ کو منع کر رہے ہیں آپ کے فائدے کے لیے کہ بھئی نہ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، تو پھر والد کی بات ماننی چاہیے۔ یا والد کے آپ اکلوتے ہیں اور گھر میں معاش کا مسئلہ ہے، والد کو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے لگ گئے تو گھر میں اور کوئی جوان میرا کمانے والا بچے گا ہی نہیں، تو میں کیا کروں گا پھر؟ تو ایسی صورت میں بھی آپ والد کی بات مانیں۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، یعنی گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا موجود بھی ہے، نیز آپ ابھی اتنی عمر نہیں ہے آپ کی، یعنی زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے بلکہ وہی عمر ہے جس میں عام طور پر علم دین حاصل کیا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ پر والد کی اطاعت فرض نہیں ہے، کیونکہ انسان نے کیا پڑھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، یا عالم دین بننا ہے، یا اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، ان تمام چیزوں میں والدین کی اطاعت اس طور پہ لازم نہیں ہے کہ والدین اپنی رائے 100% اولاد پر مسلط کر لیں۔ جیسے کوئی اگر کمانے کے لیے تجارت کرنا چاہے، ابا کہہ رہے ہیں نہیں ملازمت کرو، تو ٹھیک ہے، ابا کی رائے کو فالو کرنا اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، کیونکہ انسان ان چیزوں میں آزاد ہے۔ تو یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا بنیادی حق ہوتی ہیں۔ آپ تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، لندن جانا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے بھائی وہاں جا کے میں اچھی تجارت کر سکتا ہوں، یا امریکہ جانا چاہتے ہیں، ابا کہہ رہے ہیں نہیں جی انڈا موڑ پہ ہی بیٹھ کے تم بزنس کرو، یہیں بیٹھ کے تم گولے گنڈے کا کاروبار کرو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں باپ زبردستی نہیں کر سکتا۔ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے بھئی یہ اس کا حق ہے، بچہ تجارت بھی کر سکتا ہے، ہاں ایسے سفر کرنا کہ ابا کو بھول جائیں، ابا کے بنیادی حقوق ضائع کرنے لگیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جب ایک تجارت، ایک مباح کام ابا کی مرضی کے بغیر جائز ہے، تو پھر ظاہر ہے علم دین حاصل کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ کے والد کو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ اگر اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے فخر کا سبب بنے گا۔ آج تو بہت سے ماں باپ ہیں جو چاہ رہے ہیں ہمارا بیٹا عالم بنے، لیکن بیٹا نہیں چاہتا، وہ اتنا روتے ہیں، تڑپتے ہیں، تہجد میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمارے بچوں میں کسی کو عالم بنا دے۔ تو والدین کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے دل میں خود ہی یہ بات آ رہی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ جس جگہ علم دین حاصل کریں گے تو وہ جگہ دیکھیں کون سی جگہ ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، اور واقعی وہاں معیاری تعلیم ہے یا نہیں ہے، پڑھانے والے ٹیچرز کیسے ہیں، اس کے
تعین کے بغیر ایسے ہی کوئی بھی اٹھا کے آپ کو اگر پڑھانا شروع کر دے تو، یا کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے. اس سے بعض دفعہ انسان کی صلاحیتیں ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو غور و فکر کر کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو میں آپ کے والد صاحب کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی یہ سب کچھ دنیا نہیں ہوتی. اگر بچہ عالم دین بنتا ہے تو آپ کے لیے قیامت کے دن انشاءاللہ یہ فخر کا ذریعہ ہوگا.